امیرہ تم کب سے اتنی بڑی ہوگی کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگی؟ فوزیہ جب سے کاظم اس کی حرکت کے بارے میں بتا کر گیا تھا وہ آگ بگولا بنی ہوئی تھی، اور کاظم خان انہیں ان کی بیٹی کی کرتوت ہی تو نہیں بتا کر گیا تھا بلکہ اسے کنٹرول میں رکھنے کا بھی ہدایت بھی کر کے گیا تھا۔ جس بات کا صدمہ فوزیہ کو زیادہ ہوا تھا وہ تو امیرہ کو ابھی کے ابھی جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی تھی کہ اس نے ایسی ہماری عزت کی دو کوڑی کی نہیں سمجھی تھی۔ ابھی تک معصوم بچی سمجھتی تھی جسے دنیا کی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہاں تو ان کی بیٹی انہیں غلط فہمیوں کو دور کیے کھلے عام اپنی محبتوں کے اظہار کرتی پھر رہی تھی۔ اگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ روحان صاحب نے روکا نہ ہوتا تو کب کی اس کی محبت والے بھوت کو اتار چکی ہوتی، لیکن ابھی وقت نہیں گزرا تھا۔ اس نے اپنی دادی کے سامنے کھل کر اظہار کیا تھا، جبکہ فوزیہ کے برعکس روحان صاحب تہمت کے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہے تھے۔ فوزیہ انہیں سب کچھ بتا چکی تھی اور اب امیرہ ان دونوں کے سامنے والے صوفے پر سر جھکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی وہ ان کی کٹہرے میں کھڑی تھی۔ اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکی تھی، اب اس کے آگے کا کام اس کی دادی کو کرنا تھا، اور اسے پوری امید تھی پروین بیگم ایک بار جو کام کرنے کی ٹھان لیتی تو وہ پھر اسے کر کے ہی رہتی تھی۔ اسے اب کسی سے بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ امیرہ تمہاری ماما جو کہہ رہی ہیں وہ سب سچ ہے؟ اس سارے وقت میں روحان اب بولے تھے اور فوزیہ بیگم ان کے اتنے پیار سے پوچھنے پر بھی کچھ کھانے کو تھی کہ ان کو اس کے ساتھ غصے سے پیش آنا چاہیے تھا، جبکہ بہت ہی پیار سے پوچھ رہے تھے۔ روحان صاحب کے پوچھنے پر امیرہ نے اسبات میں فقط سر ہلایا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ انہیں تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، جبکہ روحان اس کے جواب دینے پر خاموش ہو گئے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب ان کی جانب سے مزید کوئی سوال نہیں آیا تو امیرہ نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ بابا آپ کو برا لگا؟ امیرہ ان کے پاس جاتی ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ روحان صاحب کسی گہری سوچ میں گم تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ برا تو لگا ہے، روحان نے اسے اپنے گھٹنوں کے پاس سے اٹھاتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے برا لگا کہ تم نے یہ بات مجھے خود نہیں بتائی۔ اگر یہ بات تم خود مجھے بتاتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ اگر آپ کو میری محبت پہ کوئی اعتراض نہیں۔ امیرہ حیرانی ہوئی تو انہوں نے اسے پوچھنے لگی، جبکہ فوزیہ ان ایڈوانس دور کے باپ بیٹی کو دیکھنے لگی تھی۔ اگر اس کی جگہ ان کے والد ہوتے تو اس کی اس حرکت پر اسے زندہ دیوار میں چنوا چکے ہوتے، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی ماجرا چل رہا تھا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ کاظم بیٹا ہیرا ہے اور میری بیٹی نے اسے اپنے لیے ہیرا پسند کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں سوچتا تھا کہ میں تمہیں کسی کے ساتھ رخصت کروں گا، کسے تمہیں خود سے دور جاتے ہوئے دیکھوں گا، لیکن تم نے تو میری ساری پریشانی ہی ختم کر دی۔ اب تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے ہی رہو گی۔ فوزیہ بیگم، روحان نے امیرہ کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا اور فوزیہ تو ان کی دونوں کی حیرانی دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے عجیب سے جھٹکے لگا رہے تھے روحان صاحب، جبکہ امیرہ تو روحان صاحب کے مان جانے پر کھل اٹھی تھی۔ لیکن کاظم کیا مجھے مجھ سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گا بابا؟ جبکہ انہوں نے تو صاف مجھ سے انکار کر دیا۔ امیرہ ان کے سینے سے لگی ہوئی سے جدا ہوئی فکر مندی سے بولی تھی، بیٹا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ ہزاروں رشتوں سے وہ ٹھکرا چکا ہے، اور جس طرح آپ کی لاڈلی بیٹی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی ہے، اس کے لیے تو وہ مار کر بھی نہیں مانے گا۔ تم اس کی فکر نہیں کرو میرے ہوتے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ روحان صاحب اسے کوئی جواب دیتے، فوزیہ درمیان میں مداخلت کرتی ہوئی بولی تھی، ہاں تو میں نے کون سا کچھ برا کیا ہے؟ بس اپنی فیلنگز کے بارے میں ہی تو اسے بتایا ہے۔ امیرہ نروٹھے پن سے بولی تھی، خاموش رہو تم، یہی سب میں نے تمہیں سکھایا ہے، یہ سب تمہارے کالج والوں کا کیا دھرا ہے۔ کہاں بھی تھا کہ کالج مت بھیجو اسے، کالج میں جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں میری سنتا کون ہے؟ اب بگڑ گئی نا ہماری بیٹی۔ فوزیہ بیگم اپنا رونا دھونا لیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ امیرہ کی اس حرکت سے سخت برہم ہوئی تھی، اسے اس کی اس حرکت کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ کیا بابا آپ سچ میں کاظم سے مجھ سے شادی کبھی نہیں کرے گا؟ امیرہ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ نہیں میری بچی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، اب جو ہوگا وہ میں خود سنبھال لوں گا۔ روحان نے اپنی بیٹی کو فوراً اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور فوزیہ کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھنے کے لیے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے فوزیہ ناراضگی سے
رخ موڑے گئی تھی۔ فوزیہ کو حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو، شوہر کو اس طرح بہت مطمئن ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ روحان خان نے اس سے پہلے پروین بیگم سے بات کرتے ہوئے پروین بیگم اور سکندر صاحب خود ان کے ہاں کاظم کا رشتہ امیرہ کے لیے لینے آئے تھے اور انہیں اس بات پہ کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، جس پر وہ خوشی خوشی مان گئے تھے اور ایک دوسرے کا منہ بھی میٹھا کروا دیا تھا۔ لیکن روحان اندر سے یہ ٹینشن کھائی جا رہی تھی کہ کاظم اس رشتے کے لیے مانے گا بھی یا نہیں، جس پر پروین بیگم اور سکندر صاحب نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ خود کاظم سے بات کریں گے اور وہ مان جائے گا۔ اسے منانے کی ذمہ داری میری ہے، پروین بیگم نے لی تھی، جس پر سب مطمئن تھے اور کہ کاظم خان سب کو تو منع کر سکتا ہے لیکن اپنی جان سے پیاری دادی کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ تو اس کی بیوٹی کوئین تھی اور بیوٹی کوئین کے آگے تو وہ اپنے گھٹنے ٹیک جایا کرتا تھا۔ امیرہ شرمائی سی پروین بیگم کے پاس بیٹھی اور ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، جیسے اس نے سوچا تھا بالکل ویسے ہی ہو رہا تھا۔ اس کی شادی کاظم خان سے ہونے والی تھی، یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل میں مطمئن ہو چکی تھی۔ جبکہ اسے سینے سے لگائے پروین بیگم اپنی پوتی کے صدقے واری جا رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ آج ہی اپنی پوتی کو اپنے پوتے کی دلہن بنا کر لے جاتی، لیکن اس کے لیے پہلے پوتے کو منانا ضروری تھا۔ وہ بہت پہلے ہی امیرہ کی دل کی کیفیت سے واقف ہو چکی تھی، لیکن کاظم کے نیچر اور امیرہ کی چلبلی طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش رہی تھی، اس لیے انہوں نے خود کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہیں کاظم کے لیے ایسی لڑکی چاہیے تھی جو میچور ہو، جو میاں بیوی کے رشتے کی نزاکتوں کو سمجھتی ہو لیکن کاظم کو سنبھال سکے۔ لیکن امیرہ ان سب کے برعکس تھی۔ بچپنا تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن امیرہ کی کل کی حرکت کو دیکھتے ہوئے پروین بیگم کو اپنی پوتی ہی اپنے پوتے کے لیے ٹھیک لگی تھی اور پروین بیگم دل میں ٹھان چکی تھی کہ اب انہوں نے کاظم کو کیسے منانا ہے۔ جبکہ فوزیہ اس رشتے سے اتنی خوش نہیں تھی۔ کاظم کی عورتوں سے شدید نفرت سے کون واقف نہیں تھا؟ سب جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ بات انہوں نے روحان کو سمجھانے کی کتنی کوشش کی تھی، لیکن باپ بیٹی کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی تھی۔ فوزیہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب وہ ایک ماں تھی، کیسے ٹینشن نہ لیتی۔ امیرہ کے مستقبل کی پریشانی نے انہیں راتوں کی نیند اڑا دی تھی، لیکن وہ بہت بے بس تھی۔ اب وہ بس اس کے آگے اچھے مستقبل کی اپنے رب کے حضور دعا ہی کر سکتی تھی، جو ان کی ایک ایک سانس کے ساتھ نکلتی تھی، اور اپنا مسئلہ اپنے رب کے آگے پیش کر دیا تھا۔ رات کو جیسے ہی کاظم خان گھر آیا تو پروین بیگم اور سکندر نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ ملازمہ کی پیغام دینے پر کاظم فریش ہوتا ہوا ان کے کمرے میں آیا تھا۔ میری بیوٹی کوئین نے آج مجھے کیسے یاد کر لیا؟ کاظم دروازہ نہ کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا شوخ لہجے میں بولا تھا۔ ہاں بھائی، ہم نے یاد کرنا تھا تو تم نے آنا تھا۔ جہاں سکندر صاحب بیڈ پر لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، جبکہ پروین بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھتے ہوئے وظائف کر رہی تھی، وہ اپنی دادی کے قریب صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ جبکہ کاظم کی شوخ آواز سن کر دونوں نے ایک ساتھ اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کے خوشگوار موڈ کو دیکھتے ہوئے خوش ہوئے تھے، اور انہیں بہت اچھا لگا تھا کہ اس کا موڈ آج اچھا ہے۔ یاد تو مجھے اپنے پوتے کی روز آتی ہے اور فکر بھی بہت لگی رہتی ہے، پروین بیگم نے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھتے کاظم خان کو دیکھ کر کہا تھا۔ تو کہیے کیا ہوا بیوٹی کوئین، کتنی بار کہوں میری فکر کرنا چھوڑ دیں؟ اب میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا جس کی آپ کو فکر ہوتی ہے۔ آپ کے پوتے سے تو دنیا ڈرتی ہے اور آپ کو میری فکر ہوتی ہے، کاظم کہتا ہوا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا، جبکہ سکندر صاحب خاموشی سے ان دونوں کی جانب دادی پوتے کو بس دیکھ رہے تھے۔ اب دونوں دیکھ رہے تھے کہ بات کس نے شروع کرنی تھی، ان کے بیچ انہیں مداخلت کرنا مناسب نہ لگا۔ سکندر صاحب خاموشی سے کتاب پھر سے پڑھنے لگ گئے تھے۔ اب اس کی دادی نے بات شروع کرنی تھی۔ تم جتنے مرضی بڑے ہو جو، لیکن میرے لیے بچے ہی رہو گے، اور جب تک تم شادی نہیں کر لیتے مجھے تمہاری فکر ستاتی ہی رہے گی۔ اس کی دادی ایک بار پھر اپنے ٹاپک پر آ چکی تھی۔ ناٹ اگین دادو، آخر آپ کی ہر بات کا اختتام میری شادی پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ کاظم جھنجھلایا ہوا بولا تھا۔ کاظم، تم میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ تو کیا کروں؟ تم کیا چاہتے ہو تمہاری شادی کے ارمان دل میں لے کر اس دنیا سے چلی جاؤں؟ پروین بیگم کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا تھا۔ دادو، آپ ایسی کیا باتیں کیوں کرتی ہیں؟ بے فکر رہیں، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ کاظم ان کی بات سنتا تڑپتا ہوا سر ان کی گود میں سے اٹھایا تھا۔ دادو، دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی ہے آپ نے۔ وہ تڑپ ہی تو گیا ان کے لبوں سے یہ بات سن کر۔ بیٹا، یہ حقیقت ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس
جانا ہے، ہم چاہ کر بھی اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے سر پر سیرا سجا دیکھ سکوں۔ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ اگر ایسا ہوا تو اس دن کاظم خان بھی آپ کے ساتھ ہی اس دنیا سے جائے گا۔ تڑپتے دل کے ساتھ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو پروین بیگم نے اسے اپنے سینے میں بیچ لیا تھا۔ تو پھر اگر دادی سے اتنا ہی پیار کرتا ہے تو اپنی دادی کی بات مان کیوں نہیں لیتا؟ شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ میں تیرے بچوں کو اپنی گود میں کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ اس کی دادی اسے ایموشنل بلیک میل کر چکی تھی۔ میری آخری خواہش سمجھ کر اسے پورا کر دے۔ دادو پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ جس سے کہیں گی میں اس سے شادی کروں گا، لیکن آپ یوں جانے کی باتیں نہ کریں، میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ دونوں کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی دادوں کے دل کے اندر ہی تو فوارے اٹھ گئے۔ ہائے میرا بچہ! پروین بیگم نے تو نم آنکھوں سے اسے دوبارہ اپنے سینے میں پیچا تھا۔ اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، جبکہ بیڈ پر بیٹھے سکندر صاحب اپنے پوتے کا پیار دیکھ کر مسکرا گئے اور اپنی نم ہوئی آنکھیں صاف کی تھی۔ سکندر صاحب تو اندر ہی اندر حیران ہو رہے تھے۔ تو سچ میں میری پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا؟ پروین بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا تو کاظم نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ چلو پھر تو ٹھیک، میں نے تمہارے دادا نے لڑکی پسند کر لی ہے اور ہم دونوں نے تو اس کا رشتہ بھی مانگ لیا ہے۔ کیا؟ پروین بیگم نے نرم لہجے میں کہا تو جس پر اس کے تو حواس ہی اڑ گئے تھے۔ سوالیہ نظروں سے دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ کاظم کے تو چھکے چھڑا گئی تھی اس کی دادی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی؟ کاظم تنزیہ بولا تھا۔ تم جانتے ہو اس کو؟ ہماری امیرہ۔ وٹ؟ کیا؟ کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے، کاظم غصے سے چلایا تھا۔ نہیں، یہی سچ ہے، ہم نے تمہارا رشتہ اس کے لیے مانگ لیا ہے۔ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کروں تو کوئی اور لڑکی تلاش کریں۔ نہیں تو میری طرف سے صاف انکار ہے۔ کاظم نے بھی اپنی بات پر اٹک گیا تھا۔ میں اس بے شرم لڑکی سے تو ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ کاظم تمیز سے بات کرو۔ اب کی بار سکندر صاحب کی بات روب آواز آئی تھی۔ کاظم ایک دم خاموش ہو گیا۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرو، مت بھولو کہ وہ تمہاری کزن اور تمہارے چاچو کی بیٹی ہے، اس خاندان کی عزت ہے وہ، اور تم اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ اچھا تو اسے اپنی عزت کا خیال ہے؟ ایک لڑکی ہو کر کھلے عام ایک لڑکے سے ایسی محبت کا اظہار کرنا آپ کی نظر میں؟ کاظم خان طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس نے اپنے بڑوں کے سامنے، وہ ابھی بچی ہے، نادان ہے، دنیا داری نہیں سمجھتی۔ بچی نہیں ہے وہ، اور نہ ہی نادان ہے اور نہ ہی میرے قابل ہے۔ اس کے علاوہ جس سے کہیں گے شادی کر لوں گا، مگر اس سے نہیں۔ وہ تو ہتھے سے اکھڑ گیا تھا، لہجے میں ایک عجیب سا ضدی پان تھا۔ اس کی دادی اس کو دیکھ کر شاکڈ ہوئی۔ یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم روحان کو زبان دے چکے ہیں، سکندر صاحب بولے، اور میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی ضد پر قائم رہو، تمہیں تو میری فکر ذرا بھی نہیں۔ ہماری نظر میں تمہارا فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم نے زبان دے دی ہے، اب کچھ بھی ہو تمہاری دلہن ہی بنے گی۔ سکندر خان زندگی میں پہلی بار اسے اتنے غصے سے بولے ہی نہیں تھے، بلکہ آج حکم سنایا تھا۔ کاظم اندر ہی اندر دل ملا کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں اس کی بات سمجھنے پہ بالکل بھی راضی نہیں تھے، اس لیے وہ میں بھی انکار کر چکا ہوں۔ دیکھتا ہوں کیسے آپ لوگ میری شادی اس سے کرواتے ہیں۔ کاظم کہتا ہوا اپنے پورے جاہو جلال سے ان کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے بھی کاظم خان ہے، لیکن کاظم خان ان کے کمرے سے نکل کر سیدھا روحان صاحب کے پورشن کی جانب آیا تھا اور بنا کسی کی پرواہ کیے وہ سب سے پہلے روم میں داخل ہوا تھا جس کی لائٹ جل رہی تھی۔ کاظم نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کا کمرہ ہے۔ کاظم تیش کے عالم میں روم میں داخل ہوا تھا اور اپنے سامنے امیرہ کو دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اسے تو وہ بات کرنے ہی آیا تھا اور اس لڑکی کی وجہ سے زندگی میں آج پہلی بار وہ اپنے دادا دادی کے خلاف کیا تھا اور اسے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پورشن میں آیا۔ امیرہ جو بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھائی میں مصروف تھی، کاظم کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہوگی کہ آج وہ میرے کمرے میں کیسے آ چکا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے آیا تھا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا کیا؟ میرے ساتھ تمہاری صرف بربادی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تم ساری زندگی ترستی مر جاؤ گی۔ کاظم خان غصے سے اس پر چلایا تھا، جبکہ امیرہ سکون سے کھڑی لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سے جائے اس دشمن جانہ کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ آپ کو چاہتی ہوں اور اس چاہت میں برباد بھی ہو جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ کاظم خان تل ملا کر رہ گیا تھا۔ وہ کون سا کام تھی؟ لبوں پر حسین مسکراہٹ سے جائے اس نے کاظم خان کو آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
काजम खान तिल मिलाते हुए उसकी जानिब देखते हुए आगे बढ़ा था। तो तुम पीछे नहीं हटोगी? मगर काजम ने जबड़े पींचते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए उसे गुस्से को अपने अंदर दबाने की कोशिश करते हुए पूछा था। जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, कुछ नहीं। अब तो आपके दिल के पर कब्जा करके वहां पर हुक्मरानी करूंगी, या फिर अपनी नाकाम हुई मोहब्बत को अपने दिल में लिए कब्र में दफन हो जाऊंगी। काजम उसकी तरफ देखता हुआ उसकी बेबाकी की इंतहा को देख रहा था। डायलॉग्स अच्छे मार लेती हो, लेकिन अफसोस इनका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। उसका अंदाज काफी हद तक मस्खराना उड़ाता हुआ था। और जो तुम घर वालों को इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंचना चाहती हो ना, सब बेकार है। तुम्हें क्या लगा कि घर वालों को मजबूर करने पर मैं इनके हाथों ब्लैकमेल होकर तुमसे शादी करने को मान जाऊंगा? तो बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। मैं मर कर भी तुम जैसी लड़की से शादी कभी भी नहीं करूंगा। और ये तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तुम अपनी सोच से भी बिल्कुल बेगाना। मुझ जैसी लड़की से मतलब है क्या है आपका, जो आप मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकते? वो भी उसके आगे जो कि तू जवाब दे चुकी थी। तुम जैसी लड़की, ये अल्फाज अमीरा को गुस्सा दिला गए थे। वो अपने आप को समझते क्या है? क्या ऐसी बुराई देख ली आपने मुझ में, जो आप मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते? सिगरेट पीते देख लिया, या मुझे फिर शराब पीते, या फिर किसी लड़की की बाहों में झूलते हुए देख लिया था? वो भी तो इस वक्त गुस्से से लाल अंगारा हुए बैठी थी। अच्छाई क्या है तुममें जो मैं तुमसे शादी कर लूं? आपसे मोहब्बत करती हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? ओह वाह, क्या बात है। बस खामोश, बिल्कुल खामोश। काजम खुद पर जब्त खोता हुआ उसके बिल्कुल नजदीक होते हुए दौड़ा था। काजम खान की गर्म गुस्से से दहकती हुई सांसें उसका चेहरा झुलसाने लगी थी, और वो एकदम से खामोश उसकी गुर्बत को महसूस करने के लिए बेताब हो चली थी। आज तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उसके रूम में आकर पहली दफा उससे रूबरू खड़ा था। क्या मोहब्बत मोहब्बत लगा रखा है? तुम जानती क्या हो मोहब्बत के बारे में? अपनी पल भर की अट्रैक्शन को मोहब्बत का नाम मत दो अमीरा बीबी। कल तुम्हें मुझसे ज्यादा हैंडसम पैसे वाला लड़का नजर आएगा तो भागकर उसके पास चली जाओगी। इसलिए अपनी वक्ती जज्बातों को अपने कंट्रोल में रखो। मुझ पर मत करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। काजम ने गुस्से से तिल मिलाते हुए, वो जो काजम के चेहरे पर पड़ती हुई सांसों पे में मदम मदम सांस लेती हुई उसकी सांसों को अपनी सांसों में शामिल करती हुई अपने अंदर मुंतकिल कर रही थी। अपनी मोहब्बत को वक्ती जज्बातों का नाम देने पर उसने खफा नजरों से उठाकर उस जालिम की आंखों में देखा था, जो शफाकियत की इंतहा पर था। उसे इस बात का इंतहाई दुख हुआ था। मेरी मोहब्बत को वक्ती जज्बातों का नाम देकर मेरी मोहब्बत की तौहीन मत करें मिस्टर काजिम खान। और नरमी से कहता हुआ उसके बेहद करीब आ खड़ी हुई। थोड़ा बहुत हुआ जो गुजर गया था वो भी बंद हो गया था, लेकिन इसके आगे काजम ने चंद पल के लिए उस खूबसूरत चेहरे को देखा जहाँ अजियत थी। आंखों में एक अजीब सा दर्द हलकोले मार रहा था। काजम खान को एक पल के लिए लगा कि उसके सामने खड़ी लड़की सच में उससे मोहब्बत करती है। काजिम के दिल को दहला गई थी। वो अब अंदर ही अंदर दिल को धमका रहा था, लेकिन अगले ही पल अपनी माँ की मक्कार चेहरा उसकी आंखों के पर्दे पर लहराया था। झूठ, सब झूठ है। औरत जात कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक फरेबी धोखा है। वो कभी भी दूसरा मिराज खान नहीं बनना चाहता था। उसने अपने बाप को एक फरेब धोखे में मरते देखा था। उसकी अपनी माँ जो उसकी खुशियों भरी जिंदगी को मुकम्मल अंधेरों में डुबो गई थी, कि आज वो अपनी परछाई पर भी यकीन करने को तैयार नहीं था। यही वजह थी कि वो अमीरा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा था। तो वो अमीरा की मोहब्बत पर कैसे यकीन कर लेता? उसने गहरा सांस खींचकर नफी में सर हिलाया था। तुम अभी मेरे साथ चलोगी और दादू के सामने इस रिश्ते से इनकार करोगी? काजम ने उसे बाजू से पकड़ते हुए अपने साथ घसीटा था। लेकिन मैं आपके साथ इनकार कभी भी नहीं करूंगी। और आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसे कुछ करूंगी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अमीरा ने जबरदस्ती अपने बाजू उसकी ग्रिप से आजाद करवाया था। काजम ने खुद आशाम की नजरों से वापस मुड़कर उसकी जानिब देखा था। पागल लड़की, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे औरत जात से नफरत है, और नफरत है मुझे मोहब्बत जैसे लफ्ज से। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्यों अपनी जिंदगी अजीरन बनाने पर तुली हुई हो? काजम ने गुस्से से कहते हुए स्टडी टेबल पर पड़ा वाज उठाकर जोर से फर्श पर मारा था कि कांच का वाज चकनाचूर हुआ था। अमीरा ने घबराते हुए फर्श पर बिखरे हुए कांच की जानिब देखा था, जो अनगिनत टुकड़ों में बिखर चुका था। पर परवाह किसे थी?
وہ تو صرف کاظم کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس فرش پر بکھرے کانچ کی طرح ہوں جس کو سمیٹ نہیں سکتا، اگر کوئی محبت سے سمیٹنے کی کوشش کرے گا تو بھی زخمی ہو جائے گا۔ غصے سے بات نہ بنتے دیکھ کر کاظم نے اب نرمی سے سمجھانا چاہا تھا، لیکن امیرہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ امیرہ نے لرز سے وجود اور کانپتے ہاتھوں سے نظریں فرش پر سے اٹھا کر سامنے کھڑے کاظم کو دیکھا تھا اور کانچ کے ٹکڑوں پر ننگے پاؤں چلتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ کاظم اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکولے لینے لگا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آپ مجھے ایک موقع تو دیں، میں آپ کو سنبھالوں گی، آپ کے اندر پھیل جاؤں، ہو چکے اندھیروں کو ختم کر کے اس میں اپنی محبت کے دیپ جلانا چاہتی ہوں۔ آپ ایک بار مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی محبت کے بدلے کبھی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی، کبھی آپ کو مجھ سے محبت کرنے کے لیے مجبور بھی نہیں کروں گی، بس کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ بس ایک بار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کاظم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو کاظم نے، جبکہ کاظم کا غصہ دوبارہ سوا نیزے پر پہنچا تھا، اس نے اپنے سینے پر رکھا ہاتھ امیرہ کا جھٹکے سے پکڑتے ہوئے اسے زور سے اپنی جانب کھینچا اور اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے ہوئے پیچھے دیوار کے ساتھ زور سے پن کیا اور اس پر جھکا تھا۔ تمہیں کس بات کی سمجھ آتی ہے؟ کیوں میرے ہاتھوں ضائع ہونا چاہتی ہو؟ جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی شادی تو کیوں ڈھیٹ بنی ہوئی ہو؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری بات کی؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو یہ سب کر کے کہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہو؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے امیرہ خان، یہ محبت نہیں بلکہ ضد ہے۔ میں نے تمہیں ٹھکرا دیا، تم گھر والوں کے ذریعے مجھے بلیک میل کر کے بس اپنی ضد پورا کرنا چاہتی ہو، لیکن تم بھی یہ یاد رکھنا کاظم خان کبھی بھی تمہاری یہ ضد پوری ہونے نہیں دے گا۔ کاظم خان اپنی ضد میں اٹکا ہوا تھا اور اسے آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے امیرہ کچھ کہتی روحان ہڑبڑاتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آئے تھے۔ امیرہ، تمہاری دادی کی طبیعت۔ کاظم کو امیرہ کے اس قدر نزدیک دیکھ کر روحان کی زبان کو بریک لگی تھی اور فوزیہ۔ روحان نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کاظم امیرہ کے بے حد قریب اس کے بازوؤں کو جکڑے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ پن کیے کھڑا تھا۔ روحان کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کاظم اس کے کمرے میں آیا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنکھوں میں بے شمار سوال لیے روحان نے کاظم کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ روحان کے پاس اب کسی کاظم کیا ہوا دادی کو؟ کاظم جھٹکتے ہوئے امیرہ کو چھوڑتا ہوا اس کے سوال کو سرے سے اگنور کرتا ہوا ان کے پاس آیا۔ وہ اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اماں کی کال آئی تھی، وہ انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے ہیں اور میں بھی وہی جا رہا تھا، روحان نے جلدی سے بتایا، کیونکہ یہ ٹائم سوال جواب پوچھنے کا نہیں تھا۔ کاظم یہ سنتے ہی گھبراتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اسے تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اماں کی طبیعت کو کیا ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ کمرے میں جا بجا کانچ بکھرا دیکھ کر فوزیہ نے امیرہ کے پاس آتے ہی پوچھا تھا۔ امیرہ نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں ماں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مانے گا، ضرور مانے گا، چلو جلدی کرو، ہمیں بھی ہسپتال کے لیے نکلنا ہے۔ روحان ان دونوں سے کہتے باہر کی جانب بڑھے تھے، جبکہ ان کے پیچھے ہی امیرہ اور فوزیہ بھی باہر نکل آئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب دادی اپنے آخری ہتھ کنڈے آزمانے پہ تلی ہوئی ہیں۔ سب لوگ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں ایمرجنسی کے روم کے باہر کھڑے تھے اور اس وقت سب دعائیں مانگ رہے تھے، جس کے دروازے پر اس پار مشینوں میں جکڑی ہوئی پروین بیگم زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، جبکہ بیتاب سا باہر کھڑا کاظم خان، جسے لگ رہا تھا کہ سانسیں اندر لیٹے وجود کی نہیں اس کی بند ہو رہی ہیں۔ کاظم خان اس وقت بہت پریشان تھا، اپنی بیوٹی کو ان کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ بے چینی سے اس نے اپنے سینہ مسلا تھا، رنگ بالکل پیلی پڑ چکی تھی اس کی، اور اس کی حالت کو دیکھتے پاس کھڑے روحان صاحب نے اسے تسلی دی تھی کہ اماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تم فکر مت کرو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کاظم نے سر ہلاتے ہوئے پیچھے بینچ پر بیٹھتے ہی سر ہاتھوں میں گرایا۔ سکندر خان کو دیکھا تھا اور چلتے ہوئے ان کے قریب آیا اور بینچ پر بالکل ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ دادا جان، کیا ہوا میری بیوٹی کن کو؟ دادو مرمری آواز میں اس نے انہیں پکارا تو سکندر خان نے سر ہاتھوں میں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے میری پروین آج اس حال میں ہے۔ سکندر صاحب سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے کاظم کے وجود کو بھڑکا کر رہ گئے تھے۔ وہ جو اپنی بیوٹی کو ان کو ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا تھا، آج انجانے میں انہیں اتنی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ بھی اسی وجہ سے اتنی بڑی تکلیف دے گیا تھا۔ کاظم طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آئے تھے
اور باہر سارے منتظر تھے، جنہیں دیکھتے ہی سکندر صاحب فوراً ان کی طرف بڑھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی، وہ جبکہ ان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نرمی سے مسکرائے تھے۔ بے فکر رہیں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، جس پر کاظم نے سر چھت کی جانب اٹھاتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے دے رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہاں موجود سبھی افراد نے اندر جیسے سکون اتر آیا تھا۔ وہ 2 نفل ادا کرنے جلدی سے وہاں سے اٹھتا ہوا ہسپتال سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے اپنی دادوں سے بہت حد محبت تھی۔ کچھ دیر کے بعد کاظم ہسپتال واپس آیا تو روحان صاحب نے اسے پروین بیگم کے روم میں شفٹ ہونے کا بتا دیا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا ان کے روم کا پوچھ کر ان کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنی دادی کی طرف دیکھا تھا، جو اس وقت بہت کمزور لگ رہی تھی۔ سب سے پہلی نظر بیڈ پر لیٹی پروین بیگم پر پڑی تھی، جن کی آنکھیں بند تھیں، اور انہیں صحیح سلامت دیکھ کر اس نے پھر سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ ان کو کبھی بھی نہیں کھو سکتا تھا، وہ ان کے بغیر بالکل ادھورا تھا، اور وہ یہ چاہ کر بھی کاظم کو وہاں دیکھ کر صوفے پر بیٹھے سکندر خان ناراضگی سے پہلو بدلا تھا، جبکہ ان کے پاس بیٹھی امیرہ نے بکھرے ہوئے نئے خلیے میں اپنے سامنے کھڑے کاظم خان کو دیکھا تھا، جو بہت ٹوٹا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ امیرہ کا دل کیا تھا کہ اسے خود میں سمیٹ لے، لیکن اپنی خواہش پر قابو کرتے ہوئے خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی اس کے ساتھ کوئی بات کرے۔ کاظم چلتا ہوا بھاری قدم بڑھاتا ہوا پروین بیگم کے پاس آیا، جھک کر ان کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑ کر ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اپنے ماتھے پر لمس محسوس کرتی ہوئی پروین بیگم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کاظم، میرا بیٹا، میرا بچہ آ گیا دادو۔ اور سامنے کاظم کو دیکھ کر اپنی نظریں دوسری جانب پھیر گئی۔ کاظم نے چونک کر ان کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ میری بیوٹی کیون اس وقت میرے سے ناراض ہیں؟ اور کافی حد تک ان کی ناراضگی کے پیچھے وجہ بھی سمجھ چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولتا، پروین بیگم بولی، سکندر، اسے بولیں کہ یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پروین کے الفاظوں پر کاظم نے قرب سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، اور اسے اندازہ نہیں تھا، بنا کسی کی جانب دیکھتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج اسے اس طرح نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پروین بیگم اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اپنی نم ہوئی آنکھیں بند کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد فوزیہ اور امیرہ بھی گھر چلی گئی تھی۔ اب روم میں پروین بیگم اور سکندر خان اکیلے تھے۔ پروین بیگم اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ سکندر صاحب اسے تسلی دینے لگے، بیگم سب چلے گئے ہیں، اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ سب کے جانے کے بعد سکندر خان اس کے بیڈ کے پاس آتے ہوئے بولے تھے اور اسے تسلی دے گئے تھے، بیگم ہم نے یہ ٹھیک کیا نا؟ سچ پوچھیں تو مجھ سے کاظم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ سکندر پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا یہ سب کر کے، لیکن آپ کا پوتا بہت ٹیڑھی چیز ہے، اس لیے اسے سیدھا کرنے کے لیے ہمارا ٹیڑھا ہونا ضروری تھا، اسی لیے یہ سب کرنا پڑا ہے۔ تم بے فکر رہو، اب آ گئی ہوگی اس کی عقل ٹھکانے، اب دیکھتی ہوں کیسے شادی نہیں کرتا۔ اور آپ ٹینشن نہ لیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور اس کی زندگی سنور جائے گی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ بے فکر رہیں، وہ جلدی مان جائے گا۔ آج آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اسے خوش دیکھیں گے تو آپ کو ہمارا لیا گیا یہ فیصلہ درست لگے گا۔ پروین بیگم اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی، اور وہ پریشانی کے حال میں کاظم کے کمرے سے جانے کے بعد انہوں نے یہ پلان بنایا تھا، اور پھر سکندر خان پروین بیگم کو اپنے دوست کے ہاسپٹل لے کر آئے تھے، اور اپنے دوست کو بھی اس پلان میں شامل کر کے انہوں نے سب کو پاگل بنا دیا تھا، اور وہ ایک دم سے پلان فل پروف تھا، جس پر کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا۔ پورے 1 دن کے بعد پروین بیگم سکندر صاحب ڈسچارج کروا کے گھر لے آئے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی کہ کاظم خان دروازہ نوک کرتا ہوا اندر آیا، اور آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر جھکتے ہوئے ان کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ پروین بیگم ہوا جو اس کے اندر آنے پر ہی جاگ گئی تھی، اپنی پیشانی پر اس کے لمس محسوس کرتی ہوئی انہوں نے آنکھیں کھولیں، اور اب خلیے میں اپنے سامنے بیٹھے جانے عزیز پوتے کو دیکھا، جو کل والے ہی کپڑوں میں موجود انہیں تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ پروین بیگم کو ایک پل کے لیے اس کے لیے اپنے جھوٹ بولنے پر شرمندگی سی ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل اپنے پوتے کی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کی شرمندگی زائل ہوئی تھی، اور انہیں بس اس کو منانا تھا، ہر حال میں اس کو ٹریک پر لے کر آنا تھا، اور اس کی شادی کے لیے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ان کے بوڑھے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، ہم کون ہوتے ہیں آپ سے ناراض ہونے والے؟ ہماری بات کی کیا ہی وقت ہے؟ نہیں،
تمہیں میری ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پروین بیگم اس کے جھکے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کس نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا؟ بات آپ کی ہوں تو مجھے فرق پڑتا ہے۔ آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو میری سانسیں چل رہی ہیں۔ باخدا اگر آپ کو کل کچھ ہو جاتا تو میں زندہ بھی نہ رہتا۔ کاظم روتا ہوا ان کا ہاتھ چوم گیا تھا، جبکہ زندگی میں دوسری بار اپنے پوتے کو روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگی تھی۔ تو پھر مان کیوں نہیں لیتے میری بات؟ میں تمہاری خوشی کی خاطر یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں، تو پھر اتنی محبت کرنے کے بعد یہ انکار کیسا؟ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ جیسا بولیں گی میں بالکل ویسے ہی کروں گا۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں تو میں تیار ہوں، لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ ان کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتا ہوا بولا تو پروین بیگم مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھلا یہ ان کے اختیار میں کہاں تھا کہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی اپنے پوتے سے دور نہ ہوتے، لیکن یہ زندگی اور موت تو اوپر والے کے اختیار میں تھی۔ لیکن کاظم کی حالت دیکھتے ہوئے وہ وعدہ کر گئی تھی۔ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، اور تم اس طرح دل چھوٹا مت کرو۔ کاظم کو وہ منوا چکی تھی۔ امیرہ بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ تم ایک بار موقع تو دو۔ ضروری نہیں بیٹا ہمیشہ اپنے ہی دل کی سنی جائے یا اپنی خوشی کے بارے میں سوچا جائے، کبھی کبھی دوسروں کی خوشی کی خاطر سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ اس کی دادو اس وقت اسے سمجھا رہی تھی، زندگی میں ایک بار اگر کچھ برا ہو گیا تو ضروری نہیں ہر بار برا ہی ہو۔ اور رہی اس رشتے کو نبھانے کی بات، تو نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، جس کے بعد وہ اجنبی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں تو امیرہ بیٹی تم سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ تمہیں اپنی محبت میں رنگ لے گی۔ مجھے پورا یقین ہے ایک نہ ایک دن تمہیں امیرہ کی محبت کا احساس ضرور ہوگا، تبھی تمہیں ہمارا لیا گیا فیصلہ بھی ٹھیک لگے گا۔ کاظم کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئے وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا اور نرمی سے مسکرایا، اور پھر دادو کے گلے لگ گیا تھا اور ان کے گلے لگتے ہی اس نے بہت سکون محسوس کیا تھا۔ مسکراؤ اپنی قسمت پر رہا تھا کہ اس کی قسمت وہ بھی کس طرح کی تھی۔ ایک انجانے سب تمہاری ماں جیسی نہیں ہوتی، جس طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس طرح ہر انسان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس عورت کے ذکر پر کاظم نے لب سختی سے مینچے تھے اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی دادی اسے سمجھا رہی تھی اور وہ سر جھکائے، لیکن ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ تمہاری زندگی سنوار دے گا۔ تمہارا محبت اور رشتوں سے یہ یقین اٹھ چکا ہے، وہ واپس لائے گا، اور محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ بس ایک بار سچے دل سے امیرہ کو ایک موقع تو دے کر دیکھنا میری بیوٹی کوئین۔ آپ فکر نہ کریں، آپ میری فکر تو آپ کی پوتی کو جو کرنی ہے۔ کاظم تنزیہ کہتا ہوا مسکرایا تو پروین بیگم نے اس کی ہنسی دیکھ کر مسکرائی تھی۔ باہر آ جاؤ اور جلدی سے اپنے دادا کو اندر بھیجو، انہیں بھی تو یہ بتاؤ کہ یہ خوشی کی بات ان کا پوتا شادی کے لیے مان گیا ہے۔ کتنا خوش ہوں گے وہ بھی۔ پروین بیگم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، جبکہ کاظم ان کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک دم سے کھلتا دیکھ کر مسکرا گیا تھا۔ وہ جھکتا ان کی پیشانی کو شدت سے چوما تھا، اور ان کو کل ہاسپٹل دیکھ کر وہ کتنا ڈر گیا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے اس کی دنیا ختم ہونے والی ہے اور ان کی خاطر تو خود کو قربان کر سکتا تھا، اور شادی کیا چیز تھی، اور تو معاملہ حل ہو گیا تھا۔ بس اب اپنی دیوانی کو مزہ چکھانا تھا، جو اس کی محبت کا زمانے بھر میں دم بھر رہی تھی۔ امیرہ کے بارے میں سوچتے ہی کاظم خان کے لبوں پر مسکراہٹ، جبکہ آنکھوں میں حد درجہ سرخی پھیل چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی دادی اس قدر اس کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن اتنے سالوں کا اثر تھا۔ امیرہ فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال ڈرائر کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ امیرہ نے ڈرائر ہاتھ میں ہی پکڑے دروازے کی جانب دیکھا تھا، لیکن دروازے کے پاس کاظم خان کو کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ کاظم خان خود اس کے کمرے میں آیا تھا، ورنہ وہ مغرور شہزادہ کہاں اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی تو حیرت ہی گم ہو گئی تھی۔ آپ یہاں؟ امیرہ ڈرائر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے پوری طرح سے اس کی جانب گھومی تھی، جبکہ اسے دوپٹے سے بے نیاز دیکھ کر کاظم خان کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے تھے۔ وائٹ پینٹ کے اوپر ریڈ کرتا پہنے بھی نکھری سی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اس کی خوبصورتی میں 4 چاند اس کے بال لگا رہے تھے، جو نمگیلے اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر اس کے اور قریب ہوا تھا اور اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ کیوں مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟
کاظم اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہوا قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے نزدیک ہوا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ کبھی میرے کمرے میں آئے نہیں نا، اس لیے اس بار تو آپ کا دوسری بار آنا ہوا تو اس لیے پوچھا۔ بلا کا اعتماد تھا مقابل کے جواب میں، جبکہ سامنے والے کو اس کا یہ اعتماد ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا۔ کاظم سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس کو اس بات کا کیا جواب دے۔ اس کے غصے سے تو دنیا ڈرتی تھی، اور یہ تو 5 فٹ کی لڑکی کیسے اس کے سامنے دیدہ دلیری سے بات کرتی تھی۔ یہی بات کاظم خان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے یہ بات اس کے دل میں جا کے کھٹکتی تھی۔ میرے خیال میں تو اب تمہیں اس چیز کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ کاظم چلتا ہوا بالکل اس کے قریب رکا اور جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی کہ امیرہ اس کی سانسوں کی تپش اپنی جلد پر محسوس کرتی ہوئی 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ کاظم خان کا یہ نیا انداز جان لیوا تھا، اور اس کے اوپر اس کی مانی ہیجی باتیں، واللہ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کی حیران کن حرکات دیکھ کر وہ ایک دم سے حیران ہوئی تھی۔ کاظم خان، اس کا دل دھڑکا گیا تھا اور اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ کیوں نہیں آئی سمجھ میری بات کی؟ امیرہ کو الجھن زدہ نظروں سے دیکھتا ہوا خود کو پا کر وہ مزید اس کے قریب ہوا، اور امیرہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہنیاں، آپ کی بہنیاں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کاظم کی نظر کو اپنے سینے کی نازکی میں الجھے دیکھ کر اسے زندگی میں پہلی بار دوپٹے کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ تمہارا ہونے والا شوہر اب تمہارے کمرے میں آنا جانا لگا رہے گا، کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ کاظم نے 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹایا، جبکہ اس کی شوہر والی بات پر امیرہ کے دل میں ہلچل سی مچی۔ تو کیا سامنے کھڑا مغرور انسان اس سے شادی کرنے کو مان گیا تھا؟ دونوں کی نظریں آپس میں ملی تھیں اور پھر ایک دوسرے کو سانسوں سے ٹکرائی تھیں۔ اسے تو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی شادی کے لیے مان جائے گا، لیکن اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ اسے یہ احساس نہ ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے پاس کھڑے ہیں۔ یہ سن کر خوشی ہوئی نا، اور یقین دل کی دھڑکن بھی بڑی ہوگی، کاظم نے کہتے ساتھ ہی امیرہ کے دل کے مقام پر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی رکھی اور اس کے تیز رفتار میں دھڑکتے دل کو محسوس کرنے لگا، جبکہ اس کی اس حرکت پر امیرہ کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ اسے کاظم سے اس حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی، جبکہ امیرہ کی اڑی رنگت دیکھ کر پہلی بار کاظم خان کے دل کو اندیکھا سا سکون ملا تھا، جو اس کو دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا۔ کاظم خان، اس کا دل دھڑکا گیا تھا اور اس کی دھڑکنیں آر پار دھڑکنے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کچھ دیر کے بعد خود کو سنبھالتی وہ کاظم خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی تھی، اور اس کی یہی بات کاظم خان کو غصہ دلاتی۔ سب اس کے سامنے نظریں جھکا کر بات کرتے تھے، لیکن یہ لڑکی تھی جو نظروں سے نظریں ملا کر بات کرنا جانتی تھی۔ اس کا یہی انداز تو اسے دل دھڑکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا کر رہا تھا میں؟ اپنے نام سے تمہارے پاگل ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو ہی تو محسوس کر رہا تھا۔ اس میں کیا برا کیا؟ تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اتنا تو اب اس دوران چلتا ہے نا؟ وہ اسے بالکل حیران کر چکا تھا۔ وہ لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے جاتا ہوا طنز کے تیر چلاتا ہوا بولا تھا۔ اسے تو اس بات امیرہ تو حیران ہو رہی تھی۔ ہونے والے شوہر ہیں، ابھی ہوئے تو نہیں، اس لیے مجھ سے دور رہ کر بات کریں۔ امیرہ جو اس کے مان جانے پر خوش ہوئی تھی، کاظم کے اس انداز سے بھی ڈر گئی تھی۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کاظم کی یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ چھونے والا پرمٹ شادی کے بعد ملتا ہے؟ پر میں نے تو بہت سارے لوگوں کو شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کو بہت کچھ کرتے دیکھا ہے۔ امیرہ کو ڈراتا ہوا وہ مزید اس کی جانب بڑھنے لگا تھا، جبکہ امیرہ اس کی مانی خیز باتیں سن کر اندر سے گھبرا گئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی گرین آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس کو تو اندازہ مزید بڑی ہو گئی تھی۔ اس کو تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ دھڑکتا تیز دل چند پل کے لیے تھم سا گیا تھا۔ کاظم خان اس طرح کی حرکات پہ اتر آئے گا؟ امیرہ کو لگا کہ اس کا دل ابھی بند ہو جائے گا، اور ایک ساتھ اتنے جھٹکے سے وہ ننھی سی جان کہاں برداشت کر پائے گی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے شادی کے لیے ان کے وہاں سے نہ مان جانا اور جہاں اس کے ساتھ ایسے بات کرنا اس کی من پسند لڑکی ہو۔ وہ تو اس کی باتوں پہ ہی حیران تھی۔ اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کافی دیر کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے الفاظ اس کے لبوں میں ہی اٹک کر ادا ہوئے تھے۔ اور ایسی باتیں نہیں کرتی؟ ایک پل کے لیے اسے حیرانی ہوئی تھی۔
کاظم نے اس کے چہرے پر جھولتے ہوئے بال کی لیٹ کو پیچھے کیا تھا۔ ہلکا سا پھونک مارتے ہوئے کہا تو امیرہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ امیرہ کو وہ جھٹکے پہ جھٹکا لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج پکا یہ انسان اس کی جان لینے کو تھا۔ ہاں، شاخ پر شاخ دے کر اس کی جان ہی تو لینا چاہتا تھا، اور اسے بھی تو پتہ چلے کہ اپنی محبت۔ اس سے پہلے کہ کاظم مزید کچھ کہتا، فوزیہ دروازہ نہ کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کاظم بیٹا۔ کاظم کو امیرہ کے اوپر جھکے دیکھ کر فوزیہ زبان کو بریک لگی تھی۔ آپ اس وقت یہاں؟ جبکہ کاظم گردن موڑے فوزیہ بیگم کو دیکھتا ہوا ویسے ہی کھڑا رہا، جبکہ امیرہ کی ماں آواز سنتی جلدی سے اپنی آنکھیں کھولتی ہوئی کاظم کی سائیڈ سے نکلتی لبوں پر دل پر ایک مسکراہٹ سے جاتی فوزیہ کی جانب بڑھی تھی۔ جی میں یہاں، وہ مجھے اس سے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ جی ماما۔ ارے بیٹا، تم امیرہ کو لینے آئے تھے اور خود ہی آنا بھول گئے؟ باہر تم سب لوگ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ فوزیہ محبت سے بولتی ہوئی امیرہ کو اپنے گلے لگاتی ہوئی اس کا ماتھا چومتی تھی، جبکہ کاظم سیدھا کھڑا ہوا تھا، اپنا کوٹ ٹھیک کرتا ہوا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ پہلے اپنی ہونے والی بیگم کو مبارکباد دے دوں، تو بعد میں موقع ملے یا نہ ملے چلتا ہوا۔ وہ بالکل امیرہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ فوزیہ بیگم کاظم کو اس طرح دیکھ کر حیران ہوئی تھی، جس پر امیرہ نے اپنی سبز کانچ جیسی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں ٹھیک کیا نا میں نے چچی؟ کاظم اس کے اس قدر بے باک انداز پر فوزیہ بھی بوکھلا کے رہ گئی تھی۔ چلو بیٹا نیچے چلتے ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فوزیہ کاظم کی باتوں کا جواب دیے بنا ہی امیرہ کو لیتی ہوئی باہر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سے کاظم خان طنزیہ مسکرایا تھا۔ وہ اس طرح سب گھر والے سب اکٹھے ہو گئے تھے، اور پھر ان کی ابھی تو آغاز ہے مس امیرہ، تمہیں تو اتنا بے بس کر دوں گا کہ مجھ سے شادی کرنے پر پچھتاؤ گی۔ امیرہ، میرا نام بھی کاظم خان نہیں، میں ثابت کر دوں گا کہ تم میری ماں کی طرح ہی ہو، انتہائی ناگواریت سے کہتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اسے حیران کرتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ نیچے آنے کے بعد سب گھر والے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کی فوزیہ امیرہ کو لے کر جب باہر سب کے پاس آئی تھی اور پروین بیگم کے اشارہ کرنے پر ان کے پاس بٹھایا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ امیرہ کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سکندر صاحب نے بھی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ دونوں ہی اس کے صدقے باری جا رہے تھے۔ روحان بیٹا، آج سے تم لوگوں کے پاس میرے کاظم کی امانت ہے، پروین بیگم نے کہتے ہوئے بیگ سے سونے کے کنگن نکالے تھے جو انہوں نے کاظم کی بیوی کے لیے بنوائے تھے، امیرہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے پہنائے تھے۔ امیرہ کے درمیان شرمائی سی بیٹھی ہوئی تھی اور دل کے اندر خوشی سے اچھل کر کود رہا تھا۔ آخرکار جسے چاہا تھا اسے پانے جا رہی تھی، اور خود کو ان کی خوش قسمت لوگوں میں سے تصور کر کے جنہیں ان کی محبت مل جاتی ہے، اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا تھا، اور اب وہ جلد ہی اپنی محبت کو پانے والی تھی۔ جبکہ روحان صاحب کے ساتھ بیٹھا کاظم خان بہت غور سے اس کے چہرے پر پہلی سرخی کو دیکھ رہا تھا۔ کاظم خان بھی دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اس نے امیرہ کو کس قدر آگے تک لے کے جانا ہے۔ کاظم بیٹا ادھر آؤ۔ پروین بیگم نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر کاظم چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا ان کی جانب بڑھا تھا۔ فوزیہ بیگم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پروین بیگم فوراً اسے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اپنی جگہ پر کاظم کو بٹھایا تھا، جبکہ پاس بیٹھی امیرہ کا دل ایک نئے احساس سے دھڑکا تھا۔ ساتھ بیٹھے وجود سے اٹھتی ہوئی پرفیوم کی مسحور کن پرفیوم اس کی حواس کو معطل کر رہی تھی۔ کاظم کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہوگی، اور یہ احساس بہت ہی اچھا تھا۔ وہ اس کا ہونے والا تھا، اور یہ احساس اس کے لیے بہت خوش کن تھا۔ اس احساس کے تحت ہی وہ اپنے کچھ دن اور گزارنے والی تھی۔ یہ لو بیٹا، امیرہ کو یہ رنگ پہناؤ۔ پروین نے ایک باکس سے کاظم کے سامنے کیا، اور کاظم نے ایک نظر باکس میں موجود رنگ کو دیکھا تھا، اور باریک سی گولڈن کی رنگ چمکتا ہوا نگینہ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ انگوٹھی کو دیکھتے ہی کاظم کے ماتھے پر بالوں کا جال پڑا تھا، لیکن وہ اس کے آگے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ اپنی بیوٹی کو ان کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر پروین بیگم کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے ہی جیسے کاظم کا ری ایکشن جانتی تھی، اس لیے انہوں نے اسے آنکھوں میں سے خاموش رہنے کی التجا کی تھی۔ کاظم نے اپنے غصے کو دبانے کے لیے آنکھیں سخت سے بند کر کے کھولی تھی، اور پھر امیرہ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی
پروین بیگم نے جلدی سے انگوٹھی باکس سے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ کاظم نے انگوٹھی کو زور سے پینچا اور اپنا رخ تھوڑا سا امیرہ کی جانب کیا تھا۔ امیرہ بیٹی ہاتھ آگے کرو۔ فوزیہ بیگم کے کہنے پر امیرہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ دایاں آگے کیا۔ بیٹی یہ والا نہیں، دوسرا ہاتھ آگے کرو۔ پروین بیگم نے جھٹکا لیکن امیرہ کیوں دادو؟ امیرہ کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ وہ اس لیے کہ اس انگلی کی کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کا سیدھا کنیکشن دل میں ہوتا ہے، اس لیے جب آپ کا ہمسفر آپ کو اپنے نام کی انگوٹھی اس انگلی میں پہناتا ہے تو دل کو اس کی خبر ہو جاتی ہے اور دل پھر اس کے نام سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا میں سچ میں دادو ایسا ہوتا ہے؟ امیرہ خوشی سے گویا ہوئی تو پروین بیگم نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ وہاں بیٹھے کاظم کو تو یہ سب باتیں فضول ہی لگی تھی۔ وہ تو اپنے دل میں ہی اپنی دادو کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ امیرہ نے جلدی سے اپنا بایاں ہاتھ کاظم کے سامنے کیا تھا۔ کاظم نے اپنے سامنے پھیلا اس کا دودیا پتلا سا ہاتھ دیکھا اور پتلی مخروطی انگلیاں جن کو لمبے لمبے ناخنوں پر ریڈ نیل پالش سے پینٹ لگا کر اور بھی خوبصورت بنایا گیا تھا، دیکھتے ہی گم ہو گیا تھا اور اپنے خیالوں میں کھوئے سا۔ ایک دفعہ پھر پروین بیگم نے اسے بولا، کاظم بیٹا پہنا دو۔ اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر پروین بیگم نے کہا تو کاظم نے امیرہ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا تھا۔ امیرہ نے کاظم کی اس بے روحی پر نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو پہلے ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ امیرہ کو اندازہ نہیں تھا کہ کاظم کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن کاظم اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر درد کے تاثرات دیکھ کر سائیڈ اسمائل کرتا اس کی انگلی میں بڑی بے دردی سے رنگ پہنا گیا تھا۔ سب نے خوشی سے تالیاں بجائی تھیں، جبکہ امیرہ اپنے ہاتھ میں ہوتا درد برداشت کرتی ہوئی سب کو دیکھتے مسکرا گئی تھی اور اپنا ہاتھ کاظم کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ اپنے سرخ ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئی اس نے شکوہ کن نگاہوں سے کاظم کی جانب دیکھا تھا اور جس پر کاظم نے آگے سے دائیں آنکھ ابرو اچکائی تھی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ یہ تو ابھی آغاز ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ آگے تمہیں کیسے تکنی کا ناچ نچانے والا ہے کاظم خان۔ یہ لو بیٹی، تم بھی کاظم بیٹے کو انگوٹھی پہنا دو۔ روحان نے جلدی سے ایک ڈبی امیرہ کی جانب کی تھی جو تب ہی لے آیا تھا جب سکندر صاحب نے کاظم کی رضامندی کا انہیں بتایا تھا اور اب وہ اپنی بیٹی کی جانب انگوٹھی بڑھا چکے تھے۔ امیرہ پاس بیٹھے سکندر صاحب نے رنگ کا باکس کھول کر امیرہ کے آگے کیا تو امیرہ نے ایک نظر اس رنگ کی جانب دیکھا جو گولڈ کا سلور کلر کا نفیس سا چلا تھا، اور امیرہ نے باکس سے رنگ اٹھا کر کاظم کی جانب دیکھا اور کچھ سوچ کر مسکرائی۔ کاظم نے بہت غور سے اس کی جانب مسکراتے ہوئے مسکراہٹ کو گھورا تھا۔ اب وہ کیا کرنے والی تھی وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ کاظم نے دل میں سوچا تھا، کاظم ہاتھ آگے کرو۔ پروین بیگم کے کہنے پر کاظم نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ امیرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے بڑے لمبے نیل اس کے ہاتھ کی پشت پر زور سے چبھوئے اور ساتھ مسکرا کر اسے رنگ پہنائی تھی۔ ایک بار پھر سب گھر والوں نے زور سے تالیاں بجائی تھیں اور پھر جبکہ کاظم اس کی اس حرکت پہ مسکرا دیا تھا۔ کاظم جانتا تھا کہ اب مسکرا بھی نہ سکا، بس سنجیدہ نظروں سے امیرہ کو گھورے گیا تھا۔ کاظم سوچ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیسے نپٹا جائے۔ امیرہ نے رنگ پہنا کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا اور کاظم کے ہاتھ کو دیکھا جہاں جگہ جگہ اس کے ناخنوں کے نشان تھے، اور امیرہ نے ایسا کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ ہرگز پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اب وہ اسے اپنی محبت کے بارے میں چپ رہنے والی لڑکی نہیں تھی جو اسے ٹارچر کرے گا اور جو ہی وہ خاموشی سے اسے ٹارچر سہے گی، وہ اس کے مد مقابل تھی اور اسے یہ لو بھائی منگنی کی تو رسم ہوگی، آپ بیٹھ کر باقی کے معاملات بھی طے کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ میں ہرگز انتظار کرنے والی نہیں ہوں۔ پروین بیگم سامنے بیٹھی فوزیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بولی تھی، اسے تو بس اب جلدی سے اپنے بیٹے کے سر پر سیرا سجانا تھا۔ بھائی کل جمعہ ہے تو کیوں نہ کل نکاح کی رسم کر لی جائے اور بعد میں آرام سے شادی کے فنکشن کر لیں گے۔ سکندر صاحب نے اپنا مشورہ دیا تو روحان نے بھی حامی بھری اور جس پر پروین بیگم اور فوزیہ نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی دی، جبکہ کاظم تو تل ملا کر رہ گیا تھا۔ تو مس امیرہ خان تیار ہو جاؤ، زندگی بھر میرے ساتھ ٹارچر برداشت کرنے کے لیے۔ آئی پرامس تمہیں اتنا ٹارچر کروں گا کہ تم اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ کاظم نے جھکتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی، جبکہ بڑے سب اپنی باتوں میں مگن تھے اور ان کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں گیا تھا اور وہ خاموشی سے آنکھوں کنایوں سے ہی اشاروں میں باتیں کر رہے تھے۔ کاظم خان تو اپنی اس سوچ میں ہی گم تھا، آپ مجھے مار کر پھینک بھی دیں گے تو نہ پھر بھی
میں اپنے لیے یہ فیصلے پر کبھی بھی نہیں پچھتاؤں گی۔ امیرہ ابھی اسی کے انداز میں سرگوشی نما آواز میں بولی جس پر کاظم پچوتا کھاتا ہوا اٹھا تھا اور اب وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سب نے جاتے ہوئے اس کی پشت کو گھورا تھا اور پھر اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ ٹکر لے رہی ہے، اور اب کاظم خان نے اپنا آپ ثابت کر کے دکھانا تھا کہ اسے بتانا تھا، اور امیرہ ابھی اسے اگنور کرتی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی، لیکن وہ اسے اگنور کرتا ہوا وہاں سے نکل کے جا چکا تھا۔ امیرہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ کس قدر روڈ بیہیو کرتا ہے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر دینا نہ بھولیے گا۔ ہمیں آپ کی لائکس، کمنٹس کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے اور یہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ